السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے غزل پڑھنی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ غالب 1797 میں پیدا ہوئے تھے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے شاعر ہیں، غزل قصیدے کے حوالے سے اور اس پہ خاص طور پہ غزلیات کے حوالے سے انہیں شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ اور غالب جو ہے انہوں نے خود بھی اپنے اس حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ غالب نے صرف اردو میں شاعری نہیں کی بلکہ فارسی جو ان کی شاعری ہے وہ بھی بہت بہترین ہے، بہت زبردست ہے۔ اور اس میں انہوں نے غزلیات میں انہوں نے طبع-آزمائی کی ہے۔ فارسی غزلیں بھی انہوں نے تحریر کی ہیں، تو وہ اس میں جو ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اردو کا دیوان ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ فارسی کے دیوان سے بہت کم ہے۔ اور وہ اپنے ایک شعر میں، فارسی کے شعر میں کہتے ہیں، فارسی بین تاب بینی نقشہ یہ رنگ رنگ، فارسی بین تاب بینی نقشہ یہ رنگ رنگ، بے گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا فارسی کا کلام دیکھو تو تمہیں دنیا کے نقش نظر آئیں گے، بہت زیادہ اس میں رنگ رنگ کے نقش نظر آئیں گے، اور میرے اردو کلام کو تم چھوڑ دو کہ وہ میرا بے رنگ کلام ہے۔ تو وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو خود بھی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فارسی کے حوالے سے۔ لیکن یہاں ہم ان کی اردو غزل ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہاں سے ہم اسے یہ والی غزل جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بس کے دشوار ہے یعنی مختصر طور پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، یعنی ہر کام کا سہل ہونا، آسان ہونا مشکل ہے، یعنی جو کام میں انسان کرتا ہے اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ دشواریاں آتی ہیں، اسے کچھ نہ کچھ محنت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب یہاں آدمی اور انسان ہم بظاہر اسے ایک ہی مطلب میں لیتے ہیں، لیکن یہاں میسر ہونا یعنی حاصل ہونا، یعنی آدمی کو بھی کیا ہے، آدمی کو بھی نہیں، وہ یہاں ان کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو بظاہر گوشت پوست کا ایک انسان ہے اسے لیتے ہیں، اور انسان سے ان کا مطلب ہے کہ جو اس کا مقصد تخلیق تھا، جو انسان جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے اصل میں ایک آدمی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بظاہر گوشت پوست کا انسان ہے، بظاہر اس میں وہ نظر آتا ہے، انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، یعنی انسان بننا بھی بہت مشکل ہے۔ انسان یعنی اس میں انسانیت نہیں ہوتی، وہ بظاہر ہمیں ایک انسان نظر آتا ہے، گوشت پوست کا چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، بولنا چالنا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں انسانیت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے وہ بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وضاحت اور شکل و صورت کے حوالے سے تو انسان نظر آتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتا۔ علامہ جو مرزا اسد اللہ خان غالب ہے بہت زیادہ انسانی زندگی کے رمز شناس بھی ہیں، تو وہ اس جو ہے انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ انسان کہلاتی ہے، لیکن انسان کا جو مفہوم ہے، انسان کا جو اصل ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، یعنی جو ہم بظاہر نظر آتے ہیں اس میں ہمیں پھر وہی انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ محض جو ہے وہ انسانوں کسی شکل صورت رکھنے والا انسان نہیں ہوتا، بلکہ انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا احساس کرے، ایک دوسرے کا کے لیے اس میں یعنی انسانیت کا جو جذبہ، یعنی انسانیت کا جذبہ کیا ہے، وہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ حکمت و دانش کی ساری
روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی. یعنی وہاں بھی ہم اسی چیز کو ضمیر جعفری نے بیان کیا ہے، جس میں یہ غالب جس کا ذکر کرے ہے کہ انسان جو ہے وہ بننا بہت مشکل ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا بہت مشکل ہے. بظاہر نظر آنا انسانوں جیسا نظر آنا، وہ کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انسان بننا بہت مشکل ہے. اور ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کہ یعنی انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ویسے جو ہے اپنے ظاہری شکل شباہت میں تو وہ ایک انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے، لیکن کیا ہے وہ بظاہر وہ یہ سمجھانے کی کوشش کریں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بندر جو ہے وہ بہت بڑا نقال ہوتا ہے، کوئی بھی جو چیز دیکھتا ہے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوری طور پر اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو ہم ہیں انسان، وہ اسی طرح کے نقال ہیں جو بس دوسرا جس طرح کر رہا ہوتا ہے، جیسے چل پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، بول چال کر رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو انسانیت کی ایک اعلیٰ اور معراج ہم میں ہونی چاہیے، انسانیت کی جو خوبیاں اور خصوصیات ہم میں ہونی چاہیے، وہ ہم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنا، ہمیں اشرف المخلوق بنا کے بھیجا، لیکن ہمارے اندر انسانیت کی خوبیاں نہیں ہیں. ہماری ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں. ہمارے اندر جو ایک یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے افراد جو تھے وہ محفوظ ہوتے، تو یہ ہم میں یہ خوبی پائی نہیں جاتی. یہ جو ہم جو ہیں وہ بظاہر جو اپنے انداز و اطوار ہیں ان سے تو ہم لگتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہم میں وہ جو خوبیاں ہیں انسانیت کی، وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی. ہم میں انسانیت کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہم میں نہیں پائی جاتی. ہم جو ہیں وہ ہے نا بد سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ یہ انسان جو بننا ہوتا ہے، انسان ہونا، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. یہ تو بہت جو ہے بہت اعلیٰ اور رفع مقام ہے، یہ بہت بلندی، یہ معراج ہے. انسانیت کی معراج پہ پہنچنا بہت بہت مشکل ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بظاہر تو ہم انسان محسوس ہوتے ہیں، دنیا میں ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، لیکن ہم اصل میں ہماری جو اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں، ہم برائیاں، ہم ظاہری طور پہ کچھ ہوتے ہیں، باطن ہمارا کچھ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ہم بظاہر مطلب جھوٹ بولتے ہیں. کسی کی مدد کرنے کی ہمیں ہوتا ہے، ہم کر بھی سکتے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم کوشش کریں گے، ہم کوشش نہیں کرتے. یعنی جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ اپنا نائب بنایا ہے، ہم کیا ہے ہماری مقصد تخلیق جو ہے رضائے الہی ہے، نیابت الہی ہے. لیکن ہم اس چیز کو، اس فلسفے کو بھول چکے ہیں، اس بات کو بھول چکے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ رضائے الہی کی کوئی خصوصیت پائی نہیں جاتی. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنی خوشی، اپنے تسکین کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ خدا اس چیز سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا، یہ چیز جو ہے پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. ہم بس اپنے لیے جیتے ہیں. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. بلکہ ہم جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں تو بس ہم اپنے لیے آئے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئے، اپنے جو ہے اس کو ہم جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ پھر کسی بھی طرح سے ہم اسے حاصل کر پائیں. پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو اس چیز سے تکلیف، اذیت پہنچ رہی ہے، دکھ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہماری خواہشات پوری ہو جائیں. وہ نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ اس جو ہم کہتے ہیں قناعت انسان میں ہونی چاہیے، انسان قانع ہونا چاہیے. نہیں، انسان ایسا نہیں ہے. اس میں یہ چیزیں، یہ خوبیاں جو انسانیت کی خوبیاں ہیں وہ اس میں پائی نہیں جاتی ہیں. اگلے شعر کی طرف ہم آتے ہیں. وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. تو یہاں وہ کہتے ہیں وائے دیوانگی شوق، افسوس محبت کا جو جنون تھا ہر وقت مجھ پر طاری رہا. اور کیا ہوا کہ میں محبوب کی گلی میں، محبوب کے جو ہے
اس طرف محبوب کے جو راستہ تھا، محبوب کی جو گلی تھی اس طرف چلا جاتا تھا، کام کسی اور مقصد کے لیے گھر سے نکلتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ محبوب کے اس میں کھویا ہوا ہوں، اس کی محبت میں اتنا زیادہ گم ہوں کہ اس کی گلی میں پہنچ جاتا ہوں، اور پھر وہاں جا کے کیا ہوتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، جب بھی میں جاتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، میں تو کسی اور مقصد کے لیے نکلا تھا۔ یعنی جو ہے یہ شاعروں کے ایک ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یا شاعری تقریباً تمام شاعروں میں یہ کیفیت جو ہے وہ مختلف انداز سے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے حسن میں، محبوب کی خوبصورتی میں، محبوب کی اداؤں میں، اس کے جو انداز و اطوار ہے اس میں اتنے زیادہ کھو گئے ہیں، اتنے زیادہ کہ انہیں پھر اپنے جو ذاتی جو ہے ان کے ہوش و حواس ختم ہو چکے ہیں، اور انہیں ہر وقت کیا خواہش رہتی ہے کہ وہ کسی طرح محبوب سے ملاقات ہو جائے، محبوب کو دیکھ لیں، محبوب کی نظر ان پر پڑ جائے، وہ اپنی نظر التفات ان پر کر لیں، ان کی طرف دیکھ لیں، وہ محبوب کو دیکھ لیں، بس زندگی یعنی اور کوئی دھن ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح یہ ناصر کاظمی کا بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے، یا تیرے کوچے تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یعنی شاید یہ چیز بہت زیادہ تقریباً جتنے غزل گو شاعر ہیں ان میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی شاعری میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی اور چیز پر توجہ ہی نہیں رہتی، کوئی اور کام جو ہے وہ یاد ہی نہیں رہتا، کوئی اور بات یاد ہی نہیں رہتی، بس صرف کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح محبوب کی گلی میں چلے جائیں۔ اور وہ ہوتا ہے کہ وہ لیلا کا جو لیلا سے محبت ہے تو لیلا کی گلی کا کتا بھی عزیز ہو جاتا ہے، تو یعنی بس محبوب جس چیز سے محبوب کو محبت ہے وہی کام کرنا، وہ اس سے چاہے خود کو کتنی اذیت تکلیف پہنچے، نقصان ہو، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ کسی طرح بس محبوب راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ہم سے اس کی جو ہے وہ ہم سے جو ہے اس کا دل راضی ہو جائے۔ تو ان کا جنون اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ مسلسل ناکامی کے بعد تو یہ چاہیے نا کہ انسان نہ محبوب کی طرف دیکھے بھی نہیں، جب وہ اس کی کتنا کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر دوسرا اس پر نظر التفات نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف نہ جائے، لیکن کیا ہے کہ عاشق بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اس کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اس پر نظر التفات کر رہا ہے نہیں کر رہا، بلکہ بس اس کے دل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح محبوب کو دیکھ لے، اس کا دیدار کر لے، وہ کسی طرح اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی چیز کا، اپنی دھن دولت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس صرف محبوب کی رضا جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ جو اعلیٰ و عرفہ چیز ہے اس کے لیے کائنات میں وہ محبوب کی رضا ہے۔ تو یہاں شاعر جو ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب وہ ہمیں اسی جو ان کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں میری دیوانگی اس حد تک بڑھ گئی ہے، میرا جنون اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے صرف اور صرف ایک ہی رستہ پتہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ جانا پتہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب کے گھر، اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو جب مجھے ذرا ہوش آتا ہے، میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں نے تو یہاں نہیں آنا تھا، میں خود ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں تو کسی اور کام سے گھر کے کسی اور کام سے یا گھر سے کسی اور مقصد کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے صرف وہی ایک رستہ آتا ہے، میں اسی رستے پہ چلا جاتا ہوں۔ اور اس طرح کے بہت زیادہ اس قسم کی کہانیاں ہمارے پاس ہیں، یا عاشق و محبوب کے حوالے سے بہت زیادہ کہانیاں ہیں، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، یعنی یہ تمام ایسے لوگ ہیں کہ فرہاد نے دودھ کی نہر نکال دی، یا جو مجنوں تھا وہ مارا جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ لیلا جو تھی وہ اتنی کوئی حسین و جمیل نہیں تھی، اور ایک دفعہ شاید ایک کہانی سی ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا اسے پتہ چلا
کہ یہ جو ہے ایک لیلا ہے خاتون جس سے ایک شخص ہے قیس، وہ بے انتہا محبت کرتا ہے اور جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں دیکھوں وہ خاتون کیسی ہے. تو اس نے جب اسے دیکھا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ معمولی شکل و صورت کی اور کوئی خاص نہیں ہے. تو اس نے قیس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ تو ایک معمولی شکل و صورت کی خاتون ہے جس کے لیے تم نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیس ایک شہزادہ تھا. بہرحال جو بھی ایک ایسی کہانیاں ہیں داستانیں. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنا آپ تباہ و برباد کر لیا اور وہ تو کوئی ایسی حسین نہیں ہے. تو اس نے مجنون نے کہا کہ لیلا را بچشم مجنون باید دید، کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مجنون کی ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے کہ یعنی محبوب عاشق کی نظر میں جو محبوب کی قدر و منزلت ہوتی ہے عام انسان اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اسے نہیں سمجھ آتی. وہ کہتا ہے کہ کیا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن عاشق جو ہے وہ محبوب سے اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے ایسی کہ جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہاں جو ہے غالب بھی ہمیں اپنی دیوان کے شوق کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں کہیں تو میں محبوب ہی کی گلی کی طرف نکل جاتا ہوں. اگلا ہمارے پاس شعر ہے، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. اب عشرت ہے خوشی، تو عشرت قتل گئے یعنی قتل گئے وہ جگہ جہاں قتل ہونے والی جگہ اسے کہتے ہیں. اہل تمنا جو عشق کرنے والے لوگ ہیں، جو عاشق ہیں، انہیں اہل تمنا یہاں کہا گیا ہے. عید نظارہ، عید خوشی ہے، نظارہ دیکھنے کی خوشی. شمشیر تلوار ہے، عریاں ہونا ظاہر ہونا. عریاں کو ہم ویسے جب عام شاید انداز میں لیتے ہیں تو اسے یعنی بے لباس ہونا، یعنی تلوار کا نیام سے باہر ہونا. تو یہاں جو ہے وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو عاشق ہے اس کے لیے جب وہ محبوب کی اپنے جو محبوب ہے اس کی تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ منظر عید کا ہوتا ہے. ہمارے امیر خسرو کا بھی ایک اس حوالے سے فارسی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہمیں آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، ہمیں آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بے امیدیں ان کے روزی بے شکار خائی آمد. کہ یعنی تمام جو صحرا کے ہرن ہیں انہوں نے اپنے سر ہیں وہ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھے. کف ہتھیلی کو کہتے ہیں. ہمیں آہوان یعنی تمام جو ہرن ہیں، جو جنگل کے صحرا کے ہرن ہیں، انہوں نے اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو اس امید پر کہ کسی دن محبوب عاشق جو ہے محبوب جو ہے وہ ان کا شکار کرنے کے لیے آئے گا. یعنی جو عاشق ہے اس کے لیے محبوب اس کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو اذیت پہنچاتا ہے، تو وہ اس سے بھی راضی ہے، اس سے بھی خوش ہے. اسے بس صرف یہ چاہیے کہ محبوب اس کی طرف دیکھ لے، اس سے بات کر لے. اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ اس پر نظر التفات کرے، اس سے محبت کرے، بلکہ اسے اس بات سے غرض ہے کہ کسی طرح بس اس کی محبوب کی نظر اس پر پڑ جائے، وہ اس کو دیکھے تو اس سے بات کر لے. تو وہ اسی چیز پہ، اسے ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر ستم کرتا ہے، رقیب کو وقت دیتا ہے، اسے نہیں دیتا، رقیب کے ساتھ مل کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ شاعر کو صرف جو ہوتا ہے عاشق، اسے اس بات سے غرض ہے کہ محبوب جو ہے بس اس کی طرف دیکھ لے، اس کی طرف کسی وقت نظر التفات کر لے اس پہ. تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ عید کے دن سے کم نہیں ہوتا. وہ خوشی کا سب سے بڑا دن ہے اس کے لیے، وہ آرزو کا سب سے بڑا دن ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، ان کے لیے بڑا عظمت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہاتھ قتل ہو جائے. کیونکہ جو موت ہے وہ تو ہر ایک نے ہے نا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اتنی بڑی اچھی موت مری جائے کہ محبوب جو ہے وہ قتل کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ محبوب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، محبوب خوش ہو جائے گا. یعنی کسی نہ کسی طرح جو ہے محبوب کی خوشی عزیز ہے. اگر محبوب جو ہے وہ عاشق کو قتل کرنے کے پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے،
تو محبوب عاشق کے لیے یہی سب سے بڑی خوبی ہے. جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یا ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ ہمیں جچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یعنی کوئی اور راستہ، کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں رہنے کے لیے. بس اگر جو ہے وہ گلی نہیں ہے محبوب کی تو پھر پھانسی کا پھندا ہے. یعنی کوئی جو ہے عاشق کے لیے یہ بس سب سے بڑی جو چیز ہے، خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر محبوب اسے قتل کر دے تو یہ اس کے لیے عید نظارہ ہے. کیا ہے؟ وہ دیکھے اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہوگا، اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے. یہ اس کی یہ تمنا ہے، عاشقوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان کا محبوب جو ہے اگر ان پر نظر التفات نہیں کر رہا، توجہ نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں، کم از کم اپنے ہاتھ سے انہیں قتل کر دے، مار دے. تو یہاں جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ عاشقوں کی عشاق کے لیے یہ سب سے بڑی ایک ان کے لیے مقتل میں جب محبوب کی طرف کی تلوار کو وہ عریاں دیکھتے ہیں، جب اس کو نیام سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے وہ عید نظارہ ہوتی ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہاں تک کریں گے، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے. خدا حافظ.